الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ محترم حضرات، دوستوں اور بزرگوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی قسط غزوہ احد کے حالات کے سلسلے میں ہے۔ سن 3 ہجری شوال کے مہینے میں غزوہ احد واقع ہوئی تھی، جس کا تفصیل سے تذکرہ گزشتہ قسط میں آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ آج اس کے بعد کے مدینہ منورہ کے حالات کیا تھے، کیا اہم واقعات پیش آئے ہیں، اس کا کچھ تذکرہ رکھا جائے گا۔ اللہ کے احکامات برابر نازل ہو رہے تھے، مسلمانوں کی تربیت کا انتظام کیا جا رہا تھا، اللہ کی طرف سے سماجی، اجتماعی، معاشرتی، سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کو برابر رہنمائیاں دی جا رہی تھیں، جس کی بنیاد پر امت کی نئی تعمیر مدینہ منورہ کی سرزمین پر ہو رہی تھی۔ چنانچہ سن 2 ہجری میں ہی نماز تو فرض پہلے ہی سے ہی تھی، زکوٰۃ بھی فرض کر دی گئی، روزہ بھی فرض کر دیا گیا۔ یہ سب مدینے آنے کے بعد ابتدائی مرحلے میں ہو گیا، اور اللہ کے احکامات اس کے بعد الگ الگ نوعیت کے، الگ الگ مسائل کے اترتے رہے، اور امت کو نئی رہنمائی اللہ کی طرف سے برابر دی جاتی رہی۔ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو جو ایک نقصان پہنچا تھا، بظاہر شکست کا سامنا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکست کی تلخی کو ختم کرنے کی حتی الامکان کوشش فرمائی، اور نفسیاتی طور پہ سائیکولوجیکلی جو مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا، اس کی بھرپائی کرنے کے لیے حمراء الاسد کی طرف کوچ کر کے، جو میں نے ذکر کیا تھا، وہاں 3 دن قیام کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسیاتی طور پر مدینے کو بڑی ہار سے بچا لیا تھا۔ مشرکین جو مکے کے تھے، وہ لوگ اس پر مطمئن تھے کہ چلو ہم نے مسلمانوں کو کچھ نقصان پہنچا دیا ہے، اسی لیے جاتے جاتے ابو سفیان کہہ رہا تھا یوم بیوم الحرب سجال، اس دن کا بدلہ آج ہو گیا، جنگ تو برابری کی ہو گئی ہے۔ اور ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جواب دے رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے مطابق، حکم کے مطابق، قتلانا فی الجنہ وقتلاکم فی النار، ہمارے مرنے والے جنت گئے ہیں، لیکن تمہارے مرنے والے جہنم رسید ہوئے ہیں۔ وہ پلٹ کے کہتا ہے ابو سفیان کہ جو ہماری عزت اور نخوت ہے وہ ہمارے معبودوں کی وجہ سے ہے، لنا العزى ولا عزى لکم، ہمارے پاس تو عزا بھگوان ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق جواب دیتے ہیں، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا کارساز، دوست، مولا اللہ ہے، تمہارے پاس اللہ دوست بن کے نہیں ہے، تمہارا دوست اور کارساز اللہ نہیں ہے۔ تو یہ مکالمہ بھی ہوا تھا غزوہ احد کے بعد۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے، قریب کے اور آس پاس کی بستیوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے، مسلمانوں کی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کارروائیاں فرمائیں۔ اسی موقع پر ایک وفد آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مکے کے قریب کے علاقے سے، عسفان اور مکہ کے درمیان کی جو بستیاں تھیں، ادھر سے ایک جماعت آتی ہے بنو غطفان کے قبیلے کی، غطفان قبیلے سے تعلق رکھنے والی، جو ایک بہت بڑا خاندان تھا قریش کے بعد، وہ ایک بڑا خاندان اور بڑا جتھا سمجھا جاتا تھا، قریش کے ساتھ ان کا الائنس بھی رہا کرتا تھا۔ تو وہ اس خاندان کے کچھ افراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور آ کر اپنے اسلام کی رغبت کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اسلام کو پسند کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی لچھے دار باتیں کرتے ہیں، اور مطالبہ رکھتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں آپ کچھ لوگوں کو ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم اپنی سرزمین پر لے جا کر اپنی بستی میں دعوت اور تبلیغ کا کام کریں گے، وہاں پر اسلام کو پھیلانے کا کام کریں گے تاکہ لوگوں کو اسلام پتہ چلے۔ امید ہے ایک تعداد اسلام میں داخل ہو جائے گی۔
ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا تھا اسلام کے پیغام کو پہنچانے کا، اسلام کی دعوت کو عام کرنے کا۔ حضور نے فوراً ہی اس دعوت کو پسند فرمایا، قبول فرمایا، اور ایک وفد تشکیل دیا جو ان کے ساتھ جا رہا تھا، کیونکہ یہ علاقہ مکے کے قریب تھا۔ اگر وہاں تک ہمارا اثر و رسوخ ہو جائے گا، وہاں پہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، تو ظاہر بات ہے مکے کے اوپر ایک بڑا بھاری دباؤ بن جائے گا۔ غطفان اگر اسلام میں آ گیا قبیلہ، تو پھر قریش کے اوپر ایک بڑا بھاری دباؤ رہے گا کہ وہ اسلام سے دبے ہوئے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 6 لوگوں کو یا 10 لوگوں کو منتخب کیا۔ الگ الگ روایتیں ہیں۔ ابن اسحاق کی روایت جو سیرت ابن ہشام میں مذکور ہے، اس میں 6 لوگوں کا تذکرہ ہے۔ ابن سعد نے 10 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں جو لوگ تھے، نمایاں لوگوں میں عاصم ابن ثابت تھے۔ امام بخاری کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کا امیر انہی کو بنایا تھا۔ دوسری روایتیں جو سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں، اس کے مطابق دوسرے شخص جو تھے مرثد ابن ابی مرثد الغنوی، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا تھا۔ دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ زیادہ راجح ظاہر بخاری کی روایت عاصم ابن ثابت کے بارے میں ہے، تو غالباً انہی کو بنایا ہوگا۔ ان دو کے علاوہ اس وفد میں خبیب ابن عدی تھے، زید ابن الدثینہ تھے، عبداللہ ابن طارق رضی اللہ عنہ تھے، رضی اللہ عنہم تھے۔ یہ افراد مل کر اس وفد میں جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ یہ لوگ علماء تھے، مبلغین تھے، دین کو سمجھنے والے تھے، داعی لوگ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سلیکشن کر کے ان لوگوں کے ساتھ روانہ فرمایا، جو لوگ آ کر لوگوں کو لے جانے چاہتے تھے۔ یہ لوگ لے کر جاتے ہیں، ان کے ارادے غلط ہوتے ہیں، ان کی نیت غلط ہوتی ہے۔ یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، کہ اسکیم بناتے ہیں جس کے مطابق مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ یہ لوگ جب مکے اور عصفان کے قبیلے کے درمیان کے علاقے میں رجیع کے مقام پر پہنچتے ہیں، تو وہاں ایک کارروائی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس واقعے کو بعث الرجیع کہا جاتا ہے۔ رجیع ایک بڑا کھلا میدان تھا جو قبیلہ بنو حذیل کے قریب کا علاقہ تھا۔ وہاں پہ جب یہ حضرات پہنچتے ہیں، یہ 6 افراد، 6 یا 10 افراد، جس میں نے ذکر کیا عاصم ابن ثابت اور مرثد ابن ابی مرثد غنوی، خبیب ابن عدی، زید ابن الدثینہ، عبداللہ بن طارق، اور 6 خالد ابن البکیر تھے۔ یہ تمام لوگ وہاں پہنچتے ہیں۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق متعب 7ویں آدمی تھے، اور 3 اور لوگ تھے جو تابع بن کر آئے تھے۔ جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو یہ لوگ شرارت کرنے والے جو لے کر آئے ہوتے ہیں ساتھ میں، قبیلہ حذیل کے لوگوں کو خبر کر دیتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ لوگوں کو ساتھ میں مدینے سے لائے ہیں، بہترین تمہارے لیے شکار اور لقمہ تیار ہے، آ کر اپنا ہاتھ صاف کر لو۔ بنو حذیل کے تقریباً 100 لوگ پورے ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر نیزے، تلواریں، تیر کمان لے کر آتے ہوئے دکھتے ہیں۔ یہ 6-7 افراد جب دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تلوار لے کر آ رہے ہیں، تو ان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ غداری ہو گئی ہے اور ان کو قتل کرنے کی سازش رچی گئی ہے۔ یہ لوگ ایک اونچے سے ٹیلے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، وہاں چڑھ کے مشورہ کرتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ مشورے میں رائے یہی آتی ہے جو ان کے کمانڈر ہوتے ہیں عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ، کہ ہم لڑیں گے، ہمارے پاس زیادہ ہتھیار تو نہیں ہے کیونکہ ہم لڑنے کی غرض سے نہیں آئے ہوئے تھے، لیکن ہم مقابلہ کریں گے اور اس مقابلے میں ہمیں شہادت نصیب ہوگی تو اس کا جام پی لیں گے۔ مقابلہ شروع ہوتا ہے، وہ لوگ سامنے آ جاتے ہیں اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، اور نیزوں سے، تیروں سے حملہ شروع کرتے ہیں، لڑائی شروع ہوتی ہے۔ ظاہر ایک مٹھی بھر جماعت، اور مٹھی بھر بھی کیا، ایک ہاتھ کی گنتیوں کے برابر جو لوگ تھے، وہ کیا مقابلہ کر سکتے سینکڑوں لوگوں کا، اسلحے کے بغیر بھی تھے۔ شہید ہونے لگے ان کے لیڈر عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، مرثد ابن ابی مرثد غنوی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اور تیسرے ایک اور صحابی جو تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ 3 شہید ہو گئے، 3 لوگ بچ گئے۔ 3 لوگ جو بچے تھے، خالد ابن البکیر بھی شہید ہو گئے تینوں۔ 3 لوگ جو بچے تھے وہ خبیب ابن عدی تھے، زید ابن الدثینہ تھے، اور عبداللہ بن طارق تھے۔ ان تینوں نے بعد میں سوچا، کیونکہ یہ لوگ نیچے سے یہ کہہ رہے تھے
کہ دیکھو تم لوگ لڑائی مت کرو، نیچے اتر آؤ، ہم تمہیں عہد دیتے ہیں کہ قتل نہیں کریں گے۔ جھوٹ کہہ کے لائے تھے، یہاں پہ بھی جھوٹا وعدہ کر رہے تھے، لیکن ظاہر ہے جو ان کے لیڈر حضرت عاصم ابن ثابت تھے وہ تو لڑتے رہے اور اسی میں شہید ہو گئے۔ باقی یہ 3 لوگ جو تھے انہوں نے سوچا چلو جان بچے گی، ہم نیچے اتر جاتے ہیں اور ان کے عہد کو مان لیتے ہیں۔ تو یہ تینوں افراد نیچے اترے، انہوں نے کیونکہ وعدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، نیچے آ جاؤ۔ یہ تینوں افراد جیسے ہی نیچے آتے ہیں، آتے ان کو پکڑ کے باندھتے ہیں۔ تو عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ تو پہلی غداری ہے تمہاری، تم نے تو وعدہ کر کے ہم کو اتارا تھا، باندھنے کا مطلب ہے کہ تم ہمیں کچھ سزا دینا چاہتے ہو یا تکلیف پہنچانا چاہتے ہو۔ وہ کہتے ہیں خاموش رہو، زبان بند کرو ورنہ تمہیں ٹھکانے لگا دیں گے۔ وہ ذرا اپنی جگہ حرکت کرتے ہیں اور ان کو ذرا دھکا مکی کرتے ہیں۔ وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شخص ہمارے ساتھ چلنے پہ تیار نہیں ہوگا، لہٰذا ان کو وہیں پر قتل کر دیتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں۔ 2 لوگ بچتے ہیں، حضرت خبیب ابن عدی اور زید ابن الدثینہ۔ ان دونوں کو باندھ کر مکے لاتے ہیں تاکہ مکے والوں کو بیچیں اور خوب بھاری رقم ان سے وصول کریں، کیونکہ ان لوگوں نے مدینہ منورہ میں بدر کے موقع پر ان کے بڑے بڑے لیڈروں کو مارا ہوتا ہے، تو ان کے خاندان والے چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ لوگ مل جائیں، ہم ان کو بدلے میں ماریں، ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو سکے اور ہماری کچھ تسلی کا سامان ہو سکے۔ تو اس لیے وہ لاتے ہیں مکہ مکرمہ میں اور بھاری رقم میں ان کو بیچ دیتے ہیں۔ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کو حجیر ابن احاب کے پاس دے دیا جاتا ہے، کیونکہ بنو حارث والے ان کو لینا چاہتے ہیں، کیونکہ حارث کو انہوں نے بدر میں شہید مارا ہوتا ہے اور قتل کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف زید ابن الدثینہ رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں، ان کو امیہ ابن خلف کو مارنے کی وجہ سے ان کا لڑکا صفوان ابن امیہ خرید لیتا ہے تاکہ بدلے میں مارے۔ تو اس طرح یہ دونوں لوگ مکے والوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں اور وہ لوگ انتظام کر کے ان کے قتل کا پوری تیاری کر لیتے ہیں۔ زید ابن الدثینہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ بخاری میں اور دوسری روایتوں میں حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں حجیر ابن ابی احاب کے گھر میں قید تھے کہ جب ان کے قتل کا وقت قریب آیا، ان کی شہادت کا وقت قریب ہوا اور وہ تاریخ فکس ہو گئی جس میں ان کو شہید کیا جانا تھا، تو انہوں نے حجیر کی باندی ماریا سے کہا کہ مجھے ذرا استرا دے دو، ذرا ریزر دے دو، میں ذرا شیونگ کر کے اور اپنے بال جو زائد ہوتے ہیں اس کو کاٹنا چاہتا ہوں تاکہ صاف ستھرا ہو کے اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وہ استرا ریزر ایک لڑکے کے ذریعے گھر کے لڑکے سے بھجوا دیتی ہے اور وہ استرا ہاتھ میں لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس وقت وہ بڑا دھاردار ہوتا ہے، چھوٹی چھری کی طرح ہوتا ہے، اور وہ ایک بچہ ان کے قریب ہوتا ہے جس کو وہ اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں۔ اب یہ باندی جب دیکھتی ہے کہ بچہ ان کی گود میں ہے اور ایک چھوٹا سا ہتھیار ان کے پاس ہے، تو یہ ضرور اپنا غصہ نکال سکتے ہیں اس گھر والوں سے جنہوں نے قید کیا ہوا ہے اور ان کو قتل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ وہ گھبرا کے ان کو دیکھتی ہے اور بچے کی طرف ذرا تشویش سے نگاہ ڈالتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ڈر رہی ہو تم، بالکل مت گھبراؤ، میں اس بچے کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ عورت بتاتی ہے، باندی، اس کی روایت ہے کہ میں نے خبیب ابن عدی کے پاس اتنے بڑے بڑے انگوروں کے خوشے دیکھے تھے، وہ انگور کھا رہے تھے، خدا کی قسم پورے مکے میں انگور کا ایک دانہ بھی نہیں تھا اس وقت، اور ان کے پیروں میں بیڑیاں بندھی تھی، لوہے کی بیڑیاں بندھی ہوئی تھی، وہ باہر نکل کے کہیں جا بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ وہ رزق تھا جو اللہ ان کو دے رہا تھا۔ فیصلہ ہوتا ہے ان کے قتل اور ان کی سولی کا فیصلہ ہو جاتا ہے، ہینگ کرنے کا، ان کو لٹکا کر اور ٹانگ کر مارنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے، حرم سے باہر لایا جاتا ہے۔ اس موقع پر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میں ذرا نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ 2 رکعت نماز ادا فرماتے ہیں۔ یہ پہلی سنت ہے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے جاری فرمائی ہے کہ مرنے سے یا شہادت کے فیصلے سے پہلے 2 رکعت سنت ادا کی جائے۔ وہ نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا تھا کہ نماز ذرا لمبی کروں، لیکن اس وجہ سے لمبی نہیں کر رہا تھا کہ تم لوگ یہ نہ سمجھنے لگو کہ میں موت کے ڈر سے نماز لمبی کر رہا ہوں۔ اس وقت جب ان کو سولی پہ چڑھایا جا رہا تھا، ابو سفیان نے کھڑے ہو کر کہا، اے خبیب، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ آج تمہاری جگہ پہ محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم
اور تم اپنے گھر والوں کے ساتھ اطمینان میں بیٹھے ہوتے۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے ایسا تاریخی جواب دیا ہے جو سنہرے حروف میں لکھا ہوا ہے کہ تم کہتے ہو کہ میں اپنے گھر میں ہوتا حضور یہاں ہوتے، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبھے جہاں ابھی وہ موجود ہے اسی جگہ پہ، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ چین سے بیٹھا ہوں۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری جگہ ہوں، میں گھر پہ ہوں، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ جہاں حضور ابھی ہیں مدینے میں، وہاں پہ ایک کانٹا چبھے اور میں گھر میں اطمینان سے بیٹھا ہوں، یہ بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ تو ابو سفیان نے جواب میں کہا واللہ ما رأیت احدا یحب احدا مثل حب اصحاب محمد محمدا، خدا کی قسم میں نے روئے زمین پر کسی کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ کسی سے ایسی محبت کرتا ہو جیسا کہ محمد کے صحابہ اور محمد سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہوتا ہے، سولی کا پھندا لٹکا ہوا ہوتا ہے، اس وقت وہ کچھ شعر پڑھتے ہیں۔ ایک تو دعا کرتے ہیں اللہم احصہم عددا، اے اللہ ان سب کو چن چن کے پکڑ فرمانا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں فلست ابالی حین اقتل مسلما على ای شق کان فی اللہ مصرعی وذلك فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اگر میں مارا جا رہا ہوں، میں شہید کیا جا رہا ہوں، میرا قتل ہو رہا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میری جان کی کہ میں کس پہلو پر گر کر مروں گا، دائیں گروں گا بائیں مروں گا، کیسے گر کر موت کا شکار ہوں گا، مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، یہ تو اللہ کے راستے میں ہو رہا ہے، اللہ کی ذات کے لیے میں اپنی قربانی دے رہا ہوں۔ اللہ چاہے تو میرے جتنے جسم کے پیس کیے جائیں گے اس میں اور اضافہ کر دے، اللہ چاہے تو اس میں اور اضافہ کر دے، میرے جسم کے جتنے ٹکڑے کیے جائیں گے۔ یہ کہہ کر سولی پر چڑھ جاتے ہیں اور شہادت کا جام نوش کر لیتے ہیں۔ یہ کارروائی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، کیونکہ وہاں پر ہی جب یہ کارروائی ہو رہی ہوتی ہے، حضرت عاصم ابن ثابت اور دوسرے لوگ ایک دعا کرتے ہیں اللہ سے، اے اللہ ہماری خبر حضور تک پہنچا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع ہو جاتی ہے کہ آپ کے ساتھیوں کے ساتھ یہ غداری کا واقعہ ہو گیا ہے۔ حضور پر ایک غم کی رات بیتتی ہے، بہت سخت وقت ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ بڑی امید جوڑی گئی ہوتی ہے ان لوگوں کو بھیج کر اس علاقے میں جو مکے سے قریب تھا، اور اس طرح کی غداری کی خبر ملنا بہت زیادہ تکلیف کا باعث تھا۔ یہ واقعہ غزوہ احد کے فوراً بعد کا ہے، جیسا کہ سیرت ابن ہشام میں ذکر کیا گیا اور دوسری بعض سیرت کی کتابوں میں ہے کہ جیسے شوال میں غزوہ احد ہوئی، اس کے اخیر میں یا ذی قعدہ میں ہی یہ واقعہ پیش آ گیا تھا، جو کہ محرم مہینہ تھا، اس کے اندر یہ زیادتی کی گئی تھی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اگلا واقعہ جو ابھی بیان ہونے والا ہے بئر معونہ کا، جو سن 4 ہجری کے صفر کے مہینے میں ہوا ہے، اس کے ساتھ ہی یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ واقدی کا بیان ایسا ہے، واقدی جو سیرت نگار ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں واقعے اس طرح سے پیش آئے کہ دونوں کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں ملی تھی، واللہ عالم۔ بہرحال غزوہ احد کے بعد ہی یہ واقعہ پیش آنے والا ہے۔ ایک دوسرا اسی سے ملتا جلتا واقعہ پیش آیا کہ مدینہ منورہ میں نجد کے علاقے سے، نجد کا مطلب جو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ سے ایسٹ کے سائڈ کا حصہ ہے، ایسٹ اور نارتھ کا جو حصہ ہوتا ہے وہ نجد کا بڑا لمبا حصہ ہے، جس میں پھر آگے بڑا صحرا بھی آتا ہے۔ تو اس علاقے میں جہاں الگ الگ قبیلے اور عرب کے بڑے خاندان آباد تھے، وہاں پر مدینے والوں کے ساتھ برابر جھڑپ چل رہی تھی مدینہ منور آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کے ساتھ مختلف کارروائیاں ہوتی تھیں، ان کے ساتھ الائنس بھی بنتا تھا، کچھ قبیلوں کے ساتھ جوڑ بھی ہوتا تھا۔ وہاں سے ایک وفد آیا بنو سلیم کے خاندان قبیلے کا، جو ایک بہت بڑا قبیلہ نجد کا تھا، اس میں سے بنو عامر ابن صعصعہ کے لیڈر ابو برا عامر ابن مالک آئے مدینہ منورہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کی۔ حضور نے اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن کہا کہ ہم آپ کی بات کو پسند کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ نجد میں جا کر اس بات کو پیش کیا جائے،
نجد والے اس کو اگر پسند کریں گے تو امید ہے ایک بڑی تعداد اس کو قبول کر لے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواہش ہوئی کہ نجد کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے، مختلف قبیلے ہیں اور وہ ایک بڑی مضبوط طاقت ہے، اگر وہ لوگ ہمارے ساتھ جڑ گئے تو ہمارے لیے ایک بڑی بھاری طاقت بن جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا لیکن مجھے ڈر ہے نجد والوں کا کہ میں جن لوگوں کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا ان کو وہ کہیں ستائیں نہ۔ انہوں نے کہا نہیں، میں ضمانت لیتا ہوں، میں ان کا نگراں ہوں، میں ان کا ساتھ دینے والا ہوں، میں ان کو لے کر جاؤں گا۔ حضور نے ایک زبردست ٹیم تیار کی جن کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ وہ قراء الصحابہ تھے، صحابہ میں سے جو پڑھے لکھے قرآن کے ماہرین علماء اور اسکالرز تھے، ان میں سے 70 لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق 40 کی تعداد ذکر کی گئی ہے، زیادہ تر 70 ہے، بخاری میں بھی 70 ہے۔ 70 لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمایا، اس میں منذر رضی اللہ عنہ بھی تھے، عامر ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور بھی متعدد، حرام ابن ملحان رضی اللہ عنہ تھے۔ اس طرح کے بڑے علماء اور قراء صحابہ میں سے 70 لوگوں کو حضور نے جمع فرمایا اور ان کے ساتھ روانہ کیا کہ نجد کے علاقے میں جا کر تبلیغ اور دعوت کا کام کیا جائے اور اسلام کی نشر و اشاعت ہو۔ یہ لے کر چلتے ہیں ان 70 لوگوں کو۔ جب یہ ایک مقام پر پہنچتے ہیں جو بنو سلیم میں سے رعل اور ذکوان کی بستی ہوتی ہے یا علاقہ ہوتا ہے، تو وہاں پہنچنے کے بعد بنو سلیم کے قبیلے کے یہ رعل اور ذکوان اور عصیہ خاندان کے لوگ اپنے لیڈر عامر ابن طفیل کے ساتھ نکلتے ہیں ان لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ ابو برا جو شخص تھے جو لے کر آئے تھے، انہوں نے غداری نہیں کی تھی، وہ جا کے بات کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو، ہم ان لوگوں کو اپنی امان میں لے کر آئے ہیں، یہ لوگ یہاں آ کر دعوت کا کام کرنے کے لیے آئے ہیں، موقع دو۔ لیکن عامر ابن طفیل بڑا سخت ترین اسلام کا دشمن اور کینہ پرور ہوتا ہے، وہ کسی صورت مانتا نہیں ہے اور بدلہ لینے اور سزا دینے اور ان کے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ حالات بگڑتے چلے جاتے ہیں، لشکر تیار ہو کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ادھر ان لوگوں کے لیے نہ بھاگنے کا موقع ہے، نہ لڑنے کے لیے ویسے ہتھیار ہیں، نہ اتنی تعداد ہے، جنگ کی نوبت آ جاتی ہے۔ ابو برا ظاہر حفاظت نہیں کر پاتے، سرنڈر ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ادھر سے یہ لوگ جو رعل اور ذکوان اور عصیہ کے خاندان کے بنو سلیم کے قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ سب حملہ آور ہو کر ان کو مارنا شروع کرتے ہیں، بالکل گاجر مولی کی طرح مارتے ہیں، بہت بری طرح ان لوگوں کو، نہتے لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے، اور یہ 70 کے 70 لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک شخص کعب ابن زید رضی اللہ عنہ بچتے ہیں، جن کو یہ لوگ مرا ہوا سمجھ کر میدان جنگ میں چھوڑ کر آ گئے ہوتے ہیں، لیکن ان میں کچھ جان باقی ہوتی ہے، وہ گھسٹتے میدان جنگ سے باہر نکل کے پھر چلتے چلتے بہرحال کسی طرح مدینے پہنچ جاتے ہیں، غزوہ خندق تک زندہ رہتے ہیں، غزوہ خندق میں ان کی شہادت ہوتی ہے۔ دوسرے ان لوگوں کے پیچھے 2 لوگ آ رہے ہوتے ہیں جو لشکر کا معمول ہوتا تھا، ایک بڑا لشکر آگے چلتا تھا، 2 لوگ پیچھے چلتے تھے کہ اگر پیچھے کچھ سامان چھوٹ گیا ہے، کچھ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں تو ان کو ساتھ میں راستہ دکھانے کے لیے آگے لے جایا جائے۔ تو ان میں ایک عمرو ابن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ تھے اور ایک اور انصاری صحابی تھے۔ یہ دونوں جب پیچھے آ رہے تھے تو ان کو دکھا کہ بڑی گدھ اور پرندے اڑتے ہوئے آ رہے ہیں جو کہ مردہ لاشوں پر اڑتے ہیں، تو ان کو لگا کہ کچھ بڑا واقعہ ہو گیا ہے۔ یہ لوگ آگے بڑھتے ہوئے جیسے اس میدان میں پہنچتے ہیں جہاں لاشوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے، ان صحابہ رضی اللہ عنہم کوئی شہادت کا واقعہ پیش آ چکا ہوتا ہے، یہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کیا ہوا، کیا واقعہ پیش آیا، کیسے ہوا؟ تو ان میں مشورہ ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے۔ جو انصاری ساتھی ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اب کوئی چارہ تو نہیں ہے، جہاں منذر مرے ہیں میں بھی وہیں مر جاؤں گا، ہمارے لیڈر منذر جو ہمارے ساتھ آئے تھے ان کی جہاں شہادت ہو گئی ہے میں بھی وہیں پر لڑوں گا۔ وہ بھی لڑے، ظاہر بات ہے اکیلے آدمی تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ جو دوسرے تھے عمرو ابن امیہ ضمری، ان کو پکڑ کے گرفتار کر لیا گیا، ایک قیدی بنا لیا گیا، باقی سب کے سب شہید ہو گئے۔ اس قیدی کا واقعہ آگے چل کر میں بتاؤں گا، اس سے پہلے ایک اور واقعہ ذکر کرتا ہوں، حرام ابن ملحان رضی اللہ عنہ کا، جو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے ماموں ام سلیم رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ یہ جب تشریف لائے
وہاں پر عامر ابن طفیل سے بات کرنے کے لیے ان کو ایز اے ایمبیسیڈر بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے ایک لیٹر دیا جو منذر کی طرف سے تھا، لیڈر کی طرف سے، اس نے پڑھا بھی نہیں، پھینک دیا اور ان کے بارے میں حکم دیا ان کو نیزے سے مار کر شہید کر دیا جائے۔ جیسے ہی ان کو نیزہ مارا جبار ابن سلمہ نے نیزہ مارتے ہی ان کی پیٹھ میں لگا پیچھے کی طرف اور سینے سے باہر نکلا، خون کا فوارہ بہا اور نیچے کی طرف گرتے گرتے ان کے منہ سے ایک جملہ نکلا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، کعبے کے رب کی قسم، میں تو کامیاب ہو گیا۔ جبار ابن سلمہ کہتے ہیں یہ ایک کلمہ میرے اسلام کی وجہ بنا ہے۔ جس نے مارا تھا اس موقع پر جو موجود تھا، اس نے مارا تھا یا عامر ابن طفیل نے مارا، بہرحال وہ شخص وہاں موجود تھا، اس کا کہنا ہے کہ میں نے جب یہ دیکھا کہ میں مار رہا ہوں اور اس شخص کا قتل ہو رہا ہے اور قتل کو یہ کامیابی بول رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو میں نے لوگوں سے معلوم کیا تو مجھے خبر ملی کہ یہ شہادت کے لیے ایسا بول رہا تھا، کیونکہ ان کا تصور ہے کہ شہادت ملتی ہے تو کامیابی ہو جاتی ہے۔ اس بنیاد پر میں اسلام میں داخل ہو گیا، مجھے ایک کلمہ بہت اپیلنگ لگا اور اس کے ذریعے سے میرے لیے اسلام کا دروازہ کھل گیا۔ یہ عمرو ابن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ جو گرفتار ہو کر آئے تھے، ظاہر ہے ان کو بھی قتل ہی کیا جانا تھا، سب کو مارا گیا، ان کو کیسے چھوڑ دیتے، لیکن عامر ابن طفیل نے جو لیڈر تھا کہا، جب معلوم ہوا کہ یہ قبیلہ بنو سعد کے قبیلہ مضر سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو اس نے کہا کہ میری ماں نے ایک نظر مانی ہوئی تھی کہ ایک شخص کو آزاد کرے گی جو اس قبیلے کا ہوگا، اور آج مجھے اس قبیلے کا آدمی مل گیا ہے، اس لیے میں اپنی ماں کی نظر پوری کرنے کے لیے ان کو آزاد کر دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں۔ ان کے بال کاٹ کے بازار میں پھیرا کے چھوڑ دیا گیا۔ حضرت عمرو ابن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ یہ خبر مدینہ منورہ جب پہنچی ہے تو کوہرام مچ گیا، اتنی بڑی تعداد میں صحابہ کا شہید ہونا، علماء صحابہ کا، قراء صحابہ کا شہید ہونا، دو غداری کے بڑے واقعات کا ہو جانا، ایک مکے کے قریب میں، ایک نجد کے علاقے میں۔ ایک تو بڑی امید باندھی گئی تھی ان دونوں وفدوں سے، دوسری طرف اس طرح کی غداری کے نتیجے میں اتنے صحابہ کی شہادت ہو گئی تھی، تیسری طرف غزوہ احد کے درد کو بھی ابھی ختم نہیں کیا جا سکا تھا کہ ایک نیا درد لگ گیا تھا۔ ان سارے واقعات نے مدینہ منورہ میں ذرا مایوسی کی سی کیفیت پیدا کرنی شروع کر دی۔ منافقین دوسری طرف اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، جو یہودی تھے وہ اپنے کام میں مشغول تھے۔ منافقین جو کارروائیاں کر رہے تھے وہ تو مسلمانوں میں ڈر، خوف، نا امیدی، اسلام کے بارے میں شکوک اور شبہات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت، یہ ساری کارروائیاں کر رہے تھے۔ یہود ان سب کے ساتھ مل کر باہر والوں کا بھی ساتھ دیتے تھے، غداری کر کے ملک کے جو حملہ کرنے والے تھے ملک پر، ان کے ساتھ جا کر سانٹھ گانٹھ کر لیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ بنو نذیر کے ساتھ پیش آیا اسی موقع پر، جو بنو نذیر کے مدینے سے باہر نکالنے کی وجہ بنا۔ عمرو ابن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ جب واپس آ رہے تھے، مقام قرقرہ پر جب پہنچے تو دو لوگوں کو دیکھا جو قبیلہ بنو سلیم سے تعلق رکھتے ہوئے معلوم ہو رہے تھے اور اسی کے تھے۔ وہ لوگ مدینے سے آ رہے تھے، یہ سمجھے اسی قبیلے کے کہیں وفد کے آ رہے ہیں۔ انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ وہی دشمن قبیلے کے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے لوگوں کو مارا ہے، تو طبعی طور پر غصے میں آ کر ان دونوں کو مار دیا، مار کے مدینہ منورہ واپس آئے۔ ان دونوں کو مارنے کی خبر بھی پہنچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ جو دو لوگ تھے ان کے قبیلے سے، بنو سلیم میں نہیں، بنو سلیم کی اس شاخ سے جس سے وہ دونوں تھے، ہم نے معاہدہ کر لیا تھا، ہمارا حلف ہو گیا تھا، اس بنیاد پر ان کو قتل کرنا درست نہیں تھا، ان کو ان کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ نہیں شامل مانا جا سکتا ہے، اس لیے ہمیں ان کی دیت دینی پڑے گی، کیونکہ وہ لوگ بنو نذیر قبیلے کے، جو یہودیوں کا ایک بڑا قبیلہ تھا، اس کے حلیف تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس آئے ان کی دیت کا اماؤنٹ جمع کرنے کے لیے۔ حضرت ابوبکر و عمر اور علی رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ تھے، آ کر بنو نذیر سے بات کی کہ اس طرح کا واقعہ پیش آ گیا ہے، ہمیں دیت دینا ہے، تم لوگ مال جمع کر کے دو، کیونکہ وہ تمہارے ڈائریکٹ حلیف ہیں۔ بنو نذیر نے بڑی لچھے دار باتیں کی، ہاں ہم ضرور آپ کا ساتھ دیں گے، ہم مال جمع کر کے آپ کو دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ سب باتیں کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام پر بٹھایا، جو مقام ان کے فصیل یا ان کی دیوار کے نیچے کا تھا۔
پیچھے جا کر سازش کرنے لگے، بہترین موقع تمہارے پاس آ گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دیوار کے اوپر سے پتھر ڈھکیل کے ان کا کام تمام کر دو۔ یہ سازش رچی جا رہی تھی، اللہ کے ذریعے، وحی کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ یہ کام سازش ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے صحابہ کو لے کر اٹھ کے نکلے اور مدینہ منورہ میں اپنی بستی میں واپس آ گئے اور اعلان فرما دیا بنو نذیر سے جنگ ہوگی۔ بنو نذیر سے جنگ کا اعلان کر دیا گیا، کیونکہ ان کی طرف سے جو غداری تھی اور اس کے علاوہ بھی ان کی جو سازشیں احد کے اندر سامنے کاروائیاں آئی تھی، وہ سب اس بات کی متقاضی تھی کہ ان کو چھوڑا نہیں جائے، اور اس موقع پر خاص طور پر انہوں نے جو غداری کی تھی، حضور کو شہید تک کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اس کی سزا تو یہی بنتی ہے کہ ان کو یہاں سے ختم کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر پہنچتے ہیں اور ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ ادھر یہ لوگوں کے ساتھ منافقین جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ منافقین کہتے ہیں ارے بنو نذیر تم لوگ گھبراؤ نہیں، تم لوگ اندر سے جمے رہنا، ہم تمہاری مدد کرتے رہیں گے، اور باہر سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو ادھر سے ستائیں گے، ادھر سے تمہارا دباؤ رہے گا، پیچھے سے ہم حملہ کریں گے، ان کو ختم کریں گے۔ لیکن منافقین جو ڈرپوک ہوتے ہیں، نفاق آتا ہی کیوں ہے؟ ڈر کی وجہ سے۔ منافق ہوتا ہی کون ہے؟ جو ڈرپوک ہوتا ہے، کورڈ ہوتا ہے، وہی منافق بنتا ہے۔ تو ظاہر ہے ان کی ہمت تو ہو نہیں سکی کہ جا کر مدینے والوں سے مقابلہ کر سکیں، ساتھ تو دیا نہیں۔ یہ بنو نذیر کے لوگ 15 دن تک اندر انتظار کرتے رہے۔ جب ان کے لیے حالات مشکل ہو گئے، وہ لوگ گھبرا گئے کہ اب کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے اور زندگی مشکل ہے، تو کچھ مصالحت کر لی جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو وہ اپنا پیغام بھیجتے ہیں کہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، آپ ہم کو معاف کر دیجئے، جانے دیجئے، ہم یہاں سے نکل کر جو کچھ سامان ہماری سواریوں پر آئے گا اس کو لے کر مدینہ منورہ سے باہر چلے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس مطالبے کو، مصالحت کو قبول کر لیتے ہیں۔ وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اتر جاتے ہیں اور اپنے ساتھ سامان لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن نے سورہ حشر میں نقشہ کھینچا ہے اس کا کہ وہ لوگ اپنے گھروں کی چوکھٹوں کو اور دروازوں کو توڑ توڑ کر اپنے اونٹوں پر لاد لاد کر لے جا رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ مل سکے سب توڑ توڑ کر لے جایا جائے۔ اپنے گھروں کو خود خراب کر رہے ہوتے ہیں، توڑ رہے ہوتے ہیں تاکہ اپنے ساتھ سامان اٹھا کر لے جائیں۔ ان میں سے 2 شخص مسلمان ہو جاتے ہیں، ایک کا نام یامین اور دوسرے کا نام ابو سعد ہے۔ باقی پورا قبیلہ اپنی عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ سامان لاد کر مدینے سے نکل جاتا ہے۔ باقی جو کچھ زمین بچتی ہے، کچھ سامان اور سونا اور ہتھیار وغیرہ بچتا ہے، وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسٹڈی میں لے لیتے ہیں، اور وہ پورا کا پورا بیت المال کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جنگ کے ذریعے سے لیا ہوا مال نہیں ہوتا ہے کہ مجاہدوں میں تقسیم ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو غریب مہاجروں میں بانٹ دیتے ہیں، انصار میں سے کسی کو نہیں دیتے ہیں، سوائے ایک آدھ جو بہت غریب ہیں ان کے، باقی سب مہاجرین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہودیوں کا دوسرا بڑا قبیلہ مدینہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ پہلے ہی بنو قینقاع جا چکے ہیں بدر کے بعد، احد کے بعد بنو نذیر کے قبیلے سے بھی مدینہ پاک ہو گیا۔ ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد جا کے خیبر میں آباد ہو گئی تھی، اور پھر دوسری کچھ تعداد شام کی طرف چلی گئی تھی۔ خیبر میں یہ لوگ جمع ہو کر نئی سازش کا آغاز کرتے ہیں، جس کا تذکرہ آگے خندق کے معرکے کے ساتھ میں انشاءاللہ کروں گا۔ اس کارروائی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور کارروائی فرماتے ہیں نجد کی طرف، جو کہ سن 4 ہجری میں غالباً ربیع الآخر کے اندر ہوتی ہے۔ سن 4 ہجری میں ربیع الاول میں بنو نذیر کا واقعہ پیش آتا ہے۔ اس کے اگلے ہی مہینے غزوۃ ذات الرقاع پیش آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کر جاتے ہیں نجد کی طرف ایک مہم کے لیے، ایک قبیلوں کی کچھ غداریوں کی وجہ سے ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، خاص طور پہ بئر معونہ کا واقعہ سامنے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر جاتے ہیں اور وہاں پر مسلمانوں کی تعداد مختصر ہوتی ہے، سامنے ایک بڑا لشکر تیار ہو کے نجد والوں کا آ جاتا ہے، ایک خوف کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی موقع پر صلاۃ الخوف شروع ہوتی ہے۔ صلاۃ الخوف کا آغاز، جو خوف کے حالات میں نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، وہ غزوۃ ذات الرقاع سے شروع ہوا ہے، جس میں امام نماز پڑھاتا ہے، اسلحے کے ساتھ آدھا لشکر نماز پڑھتا ہے، 1 رکعت پڑھنے کے بعد وہ پیچھے ہو جاتا ہے، دوسرے لوگ آ کر نماز پڑھتے ہیں،
ہر لشکر کا آدھا آدھا حصہ امام کے ساتھ آدھی آدھی نماز پوری کرتا ہے، باقی نماز اکیلے پوری کرتا ہے۔ اس کا ایک مفصل طریقہ ہے، ایک سے زیادہ طریقہ اس کا حدیث میں آیا ہے جس کے بیان کا یہاں موقع نہیں ہے۔ بہرحال صلاۃ الخوف وہیں پر مشروع ہوتی ہے، لیکن جنگ کی نوبت نہیں آتی ہے۔ جنگ کیے بغیر ہی حالات نارمل ہو جاتے ہیں، وہ لوگ پیچھے بھاگ جاتے ہیں اور جنگ کرے بغیر یہ پورے علاقے کے لوگ واپس پلٹ جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جاتے ہیں۔ اس جنگ کو ذات الرقاع کہا جاتا ہے۔ رقاع کا مطلب ہوتا ہے لکھے ہوئے کتبے یا کپڑے کے چیتھڑے۔ اس کی کئی وجوہات بتائی گئی ہیں۔ ایک تو وجہ یہ بتائی گئی ہے، حدیث میں سیرت کی کتابوں میں بھی آیا ہے کہ ان کے پاس جو مشرک تھے، جو لڑائی کرنے والے نجد کے لوگ تھے، ان کے پاس جو علم اور نشان تھے اس کے اوپر تحریریں لکھی ہوئی تھیں، اس لیے اس کو ذات الرقاع کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ جس مقام پر یہ ہوا تھا وہ ذات الرقاع کہلاتا ہے۔ تیسری وجہ جو ایک صحابی بیان کرتے ہیں وہ یہ تھی کہ ہم اس جنگ میں جا رہے تھے، ایک ایک اونٹ پر 6 لوگوں کو باری لگانی پڑ رہی تھی، مال بہت کم تھا، سواری کم تھی، اور اس پر لمبے سفر میں کئی لوگوں کو دیر کے بعد موقع ملتا تھا سوار ہونے کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 لوگ تھے ایک اونٹ پر، جو الگ الگ وقفے کے ساتھ باریوں کے اعتبار سے اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ تو اس راستے میں بڑا پتھریلا راستہ تھا، سنگلاخ راستہ تھا، ہمارے پیروں پر زخم ہو گئے تھے، ناخن اکھڑ گئے تھے، ہم نے کپڑوں کے چیتھڑوں سے اپنے پیروں کو باندھا تھا ایک پٹی کے طور پر، اس لیے اس کو ذات الرقاع کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی وجہ ہو، بہرحال یہ کارروائی بھی ہوئی۔ اس کا ایک بڑا اثر کیا ہوا کہ نجد کے علاقے میں جو مسلمانوں کی کمزوری کا ایک شور پیدا ہو گیا تھا بئر معونہ اور رجیع کے واقعے کے بعد، اس کا اثر ختم کیا جا سکا، اور مسلمانوں کا ایک دباؤ نجد کے علاقے میں اور باہر بنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے لشکر لے کر چڑھائی کر سکتے ہیں اور کوئی ان کو ہرا نہیں پا رہا ہے۔ یہ ایک اثر ضرور مرتب ہوا جس کا ایک بڑا فائدہ مدینہ منورہ کو ملا۔ اس کے بعد بھی کچھ چھوٹے موٹے واقعات جنگ کے لیے نکلنے کے ہوئے، اس میں خاص طور پہ دومۃ الجندل کا واقعہ ہے، جنگ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے شام کی طرف مدینہ منورہ سے نارتھ کی طرف آگے بڑھے تھے، کافی دور کے علاقے میں گئے تھے۔ وہاں پہ بھی جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی، اس معرکے میں بھی جنگ نہیں ہوئی، بس کچھ دن قیام کر کے واپس آ گئے تھے اور مدینہ منورہ میں دوبارہ پہنچ گئے تھے۔ لیکن ان ساری کارروائیوں کا ایک بڑا اچھا اثر یہ ہوا کہ جو سائیکولوجیکلی ڈیفیٹ کی نفسیات اور اثر پڑ گیا تھا، اس کو ختم کرنے میں ذرا مدد مل سکی۔ ایک اور واقعہ اسی سے جوڑ کر میں ذکر کر دیتا ہوں، اس پر بات ختم ہو جائے گی، پھر غزوہ خندق کی تفصیلی بات انشاءاللہ اگلی قسط میں آئے گی۔ غزوہ احد کے بعد ہی غالباً منافقوں کی طرف سے اور یہودیوں کی طرف سے یہ کوشش تھی کہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی جائے، تفریق کر دی جائے۔ یہودیوں کا ایک بڑا بوڑھا آدمی، بڑا عقل مند اور سیاسی آدمی شاس ابن قیس کر کے تھا، اس نے ایک سازش رچی۔ اس نے جب دیکھا، ایک دفعہ وہ جا رہا تھا، دیکھا کہ صحابہ بیٹھے ہوئے، انصاری صحابہ، جس میں اوس خاندان کے اور خزرج خاندان کے لوگ ہیں، جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بڑی زبردست جنگیں چلتی تھیں۔ وہ سب لوگ آپس میں بیٹھ کر ہنس رہے ہیں، ہلا گلا کر رہے ہیں، آپس میں محبت کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کو حسد ہو گیا کہ اوس اور خزرج کے لوگ کیسے محبت سے بیٹھے ہوئے، یہ تو ایک دوسرے کو دیکھنا تک گوارہ نہیں کرتے تھے۔ اس حسد میں آ کر وہ اپنے یہودی قبیلے کے ایک نوجوان کو تیار کرتا ہے جو بڑا شاطر ہوتا ہے کہ تم جا کے آگ لگاؤ۔ یہودیوں کا ایک خاص کام یہ بھی ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے کہ دوسروں کے معاملے میں گھس کر پھڈا پیدا کرنا، آگ لگانا اور اپنی روٹی سیکنا۔ یہی کام انہوں نے وہاں پہ شروع کیا۔ اس آدمی کو لگایا کہ تم جا کے دونوں میں پھوٹ ڈالنے کا کام کرو۔ وہ بھی آ کے ان کے ساتھ بیٹھنے لگا۔ ظاہر ہے ایک ہی علاقے کے لوگ تھے، سب مجلس میں ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ وہ بھی آہستہ آہستہ باتوں میں شامل ہونے لگا اور مختلف ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کرنے لگا۔ ایک دن اس نے موقع دیکھ کر پھلجھڑی چھوڑی، یوم بعاث کو یاد کیا، جو آخری جنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے 4 سال پہلے ہی ہوئی تھی، بڑی سخت جنگ۔ اس کو یاد کر کے اس کا کچھ تذکرہ نکالا۔ اب جب تذکرہ نکلا تو اوس والے بھی اپنے پرکھوں کو یاد کرنے لگے، خزرج والے بھی اپنی پرکھوں کو یاد کرنے لگے۔ یہ بات بڑھتے دونوں کی آستینیں تننے لگیں۔ اوس والے اپنے فضائل بیان کر رہے تھے، خزرج والے اپنے
ہم زیادہ بڑے تھے، ہم نے ایسے مارا تھا، ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے وہ کیا تھا. یہ سب چرچا ہوتے ہوتے دونوں کی آستینیں تن گئیں اور دونوں کے گریبان چاک ہونے لگے اور دونوں دھکا مکی پر آ گئے اور کہنے لگے ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، وہ فلاں حرہ کا علاقہ ہے نا، وہاں پہ اس دن مل لینا، ہم دونوں دوبارہ نپٹ لیں گے اور بتا دیں گے کون زیادہ طاقتور ہے. وہ جاہلیت کی رگ پھڑک گئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی خبر ملی فوراً اپنی چادر کھینچتے ہوئے تشریف لائے اور فوراً جمع کر کے صحابہ سے فرمایا اللہ اللہ ابی دعو الجاہلیت بعد الاسلام، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. کیا جاہلیت کے نعرے لگا رہے ہو اسلام آنے کے بعد؟ وانا بین ظہرانیکم، اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں. اللہ نے تمہارے درمیان الفت و محبت پیدا کر دی ہے، تم لوگ آپس میں تفریق کی باتیں کرتے ہو، پھوٹ کی باتیں کرتے ہو، لڑائی کی باتیں کرتے ہو. کیا اسلام لانے کے بعد کافر بن جانا چاہتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سخت بات سن کے ان کو فوراً تنبہ ہوا، الرٹ ہوئے، سمجھ گئے کہ شیطان کا کام تھا جو بہکا کر ان کو غلط راستے پر لانا چاہتا تھا. انہوں نے توبہ اللہ کی اور دوبارہ سے اوس اور خزرج ایک ہو گئے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ میں جو سازشی منافق اور یہودی تھے وہ کس طرح سے مسلمانوں کے درمیان گھس کر ان کو نقصان پہنچانے کا کام کر رہے تھے. باہر سے کیسا دباؤ تھا، مکے والوں کا الگ دباؤ، نجد والوں کا الگ دباؤ، مدینے کے آس پاس کے بدو علاقوں کا الگ دباؤ. ان سارے حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی لیڈرشپ فرمائی ہے، یہ ذرا سمجھنے کی چیز ہے. اور اس کے ذریعے سے ہم کو راہ ملتی ہے کہ کیسے مشکل حالات میں قوم کو تعمیر کیا جاتا ہے، کھڑا کیا جاتا ہے اور آگے بڑھایا جاتا ہے. میں انہی واقعات پر آج کی گفتگو کو سمیٹ کر ختم کرتا ہوں کہ ہم نے آج بنو نذیر کے مدینے سے نکلنے کے واقعے، غزوۃ ذات الرقاع کے واقعے اور بعث الرجیہ کے واقعے اور بئر معونہ کے واقعے کو سمجھا ہے اور مدینے کے کچھ حالات کا تذکرہ ہوا ہے. آگے شوال کے مہینے میں سن 5 ہجری میں غزوہ خندق جو پیش آئی ہے اس کا تذکرہ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.